لہذا اب ہوتا کیا ہے، میں آپ کو ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. اگر یہ مقام میں نے آپ کو سمجھا دیا تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں. مرحلہ صرف یہ کہ ہمارے سامنے دو عمل ہیں، دو مرحلے ہیں کہ جہاں پر روح بدن کو چھوڑ رہی، لیکن ایک مرحلہ روح کی بدن سے جدائی کا کہلاتا ہے موت، اور ایک مرحلہ وہ ہے کہ جہاں روح بدن کو چھوڑتی ہے لیکن کہلاتا ہے شہادت. اب چونکہ ہمارے سامنے دو بے جان بدن پڑے ہوتے ہیں اور ہم دونوں میں فرق نہیں کر سکتے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ہی مر گئے ہیں. لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہے ہیں نہیں، یہ جو شہید کی منزل پر ہے یہ اپنے بدن کو چھوڑ کر بھی زندہ ہے. لہذا غور کیجئے، یہ جو ہم دو چیزوں کو ایک جیسا دیکھ کر دھوکہ کھاتے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں اس کے پیچھے کی علت معلوم نہ ہو. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات کو سمجھاؤں گا. بہت سارے اعزاء، بہت سارے احباب ایسے ہیں جو کئی سالوں سے مجالس سن رہے ہیں، ہم ان کی خدمت میں رہے ہیں کافی عرصے سے. ان میں سے اکثر جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 2 یا 3 سال پہلے میرا وزن بہت زیادہ تھا، پھر بہرحال اللہ نے لطف کیا، کچھ ہم نے ڈائٹنگ کی، کچھ سلسلے ہوئے اور وزن کم ہو گیا. اب جب میں 2 سال کے بعد آیا تو بہت سارے لوگوں نے سوال کیا. ایک بہت بڑی تعداد وہ تھی یقیناً محبت کرنے والے، انہوں نے کہا مولانا خیریت، بیمار تو نہیں ہو گیا؟ ایک دم سے اتنا وزن کم ہو گیا. بہت سو کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ مولانا کو کیا مرض ہو گیا، اتنے کمزور ہو گئے. لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی تھی کہ جس نے پوچھا مولانا کون سا فارمولا استعمال کیا، کوئی ڈائٹنگ پلان، کوئی ایکسرسائز، اسمارٹ ہو گیا. اب کام ایک ہے، وزن کم ہوا ہے، وزن کم ہوا ہے، ایک کام ہے. لیکن کچھ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب شاید بیمار ہو گئے اس لیے ان کا وزن کم ہوا. اب اگر خدا نہ خواستہ بیماری سے وزن کم ہو تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے نا، اجبار ہے، بیمار ہو گیا مجبوراً وزن. لیکن اگر میں نے ڈائٹنگ کی ہے، اگر میں نے ایکسرسائز کیا ہے تو پھر میرا کمال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وزن کی کمی میں نے اپنے اختیار سے کی. اب چیز ایک ہے، وزن کم ہو رہا ہے لیکن ایک جگہ اجبار ہے، مجبوری ہے، اور ایک طرف اختیار. جہاں اجبار ہے بیماری اچھی چیز ہے نہیں، پستی کی علامت ہے بالکل، لیکن اگر میں نے اختیاراً کیا ہے تو صحت کی علامت ہے. بھئی یہی فرق ہے ہلاکت اور شہادت میں، یہی فرق ہے ہلاکت اور شہادت میں. جو اپنا بدن چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہوتا اسے زبردستی موت کا ذائقہ دے کر بدن چھڑوایا جاتا ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں جنہیں پتا ہے کہ موت کے دروازے کے اس طرف میرے مولا کھڑے ہیں، لہذا جسے یقین ہو کہ یہ موت کا راستہ گزار کر اس طرف میں نے اپنے مولا کی زیارت کرنی ہے، اس سے زیادہ موت کا مشتاق کوئی اور. لہذا شہید استاد سبت جعفر بڑا مشہور شعر ہے کہ فرماتے ہیں غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. اب جس نے اپنی پوری زندگی، میرے مولا نے وعدہ کیا ہے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جن کا علی وعدہ کرتا ہے کہ مومن کے پاس ضرور آئے گا، ان میں سے ایک مقام موت ہے. جہاں مومن پر موت طاری ہوتی ہے وہیں اس کے مولا کی ملاقات ہے. اب اگر مومن کو یقین ہو کہ موت کے اس طرف علی ہے، علی کی زیارت ہے، تو پھر مومن سے زیادہ مشتاق. اب یہ فرق ہے جسے زبردستی مارا. لہذا یاد رکھیے گا اپنی فطرت کی عمق میں، اپنی فطرت کی گہرائی میں کافر کو بھی پتا ہوتا ہے، دشمن علی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ موت سے گزر کے علی کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن جس نے دشمنی رکھی ہو وہ موت سے بھاگ رہا ہوتا ہے، جو جیا ہی علی کی محبت میں ہو وہ موت کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے. ایک وجہ کافر موت سے بھاگنے کی یہ ہے کہ جس کا ساری زندگی انکار کیا ہے، اس کی فطرت کی گہرائی میں انشاءاللہ عرض کروں گا یہ مقام بھی کہ یہ فطرت کا حصہ. لہذا عزیزان من، اب اختیار اور اجبار کا مرحلہ ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاؤں گا صرف اپنے بچوں کے لیے کہ فرق کیا ہوتا ہے، اجبار اور اختیار میں فرق کیا ہے. دیکھیے ایک زمانہ تھا آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے، جب شروع میں کمپیوٹرز آنا شروع ہوئے تو ابھی پاکستان میں زیادہ کمپیوٹرز آئے نہیں، لیکن جاپانی کمپیوٹرز، ان کے مانیٹرز وغیرہ افغانستان کے راستے اسمگل ہو کر بلوچستان آتے. تو جب بلوچستان وہ اسمگلرز لے کر آتے تھے تو بیچاروں کو شروع میں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مانیٹر اور ٹی وی میں فرق کیا ہے. تو بیچارے اس کو بہت چلانے کی کوشش کرتے تھے، جب وہ نہیں چلتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ٹی وی خراب ہو گیا. اب بیچاروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ٹی وی نہیں ہے، یہ مانیٹر ہے، لیکن اسے خراب سمجھ کے کیا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے خراب ہے سستے داموں بیچ. اب کراچی، لاہور، اسلام آباد، مختلف جگہوں کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے جنہیں پتا تھا کہ کمپیوٹر میں، ٹی وی میں اور مانیٹر میں کیا فرق ہے، وہ جا کر اس سے پوچھتے تھے ہاں خان صاحب
تھا یہ خراب ٹی وی کتنے کا ہے، وہ بھی کہتا تھا بھائی خراب ہے لے جاؤ اٹھا کے، ایسے ہی تھوڑے سے پیسے دے دو. جب کچھ عرصے کے بعد خان صاحب کو پتا لگا کہ نہیں بھائی یہ تو کچھ اور ہے، اس کے بعد قیمتیں تبدیل ہونا شروع. اسی طرح سے غور کیجیے، میں اپنے بچوں سے یہ بات، اگر میرے پاس اس دور کا کمپیوٹر پڑا ہو، اب تو اگر میں کہوں گا تو شاید بعض بچوں کو یقین بھی نہیں آئے گا، 386 ہوا کرتا تھا کمپیوٹر جب پینٹیم ٹیکنالوجی بھی نہیں آئی. اس زمانے میں 65 MB یا 64 MB کی ہارڈ ڈسک ہوا کرتی تھی، اور جب 64 MB کی ہارڈ ڈسک ہوا کرتی تھی تو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس پتہ نہیں کیا ہے. جب 128 MB آئی تو ہم پوچھتے تھے کہ بھائی اتنی بڑی ہارڈ ڈسک لے کے کیا کرو. آج اگر ابھی میں نے بچوں کو بتایا، میں نے نام لیا تو بیچارے حیران ہوں گے، یہ MB، وہ تو کہتے ہیں MB تو ایسی نکل جاتا باتوں باتوں میں. آج تو ٹیرا بائٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی کم لگتا ہے. اب اگر میں آج کے کسی بچے کو 386 پرانا NTM سے بھی پرانی ٹیکنالوجی لا کر یہ دوں، کہوں بیٹے یہ کمپیوٹر میری طرف سے گفٹ، تو بچہ لے لے گا؟ کبھی بھی نہیں لے گا. اگر میرے احترام میں بیچارے نے قبول کر بھی لیا تو گھر جا کے کیا کہے گا؟ کہے گا مولانا صاحب کے پاس کچرا رکھا ہوا تھا، پھینکنے کی بجائے مجھے دے دیا. بھائی کیوں یہ کچرا کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ کچرا اس لیے کہہ رہا ہے کہ اسے پتا ہے یہ کیا چیز ہے. غور کیجیے گا، جسے نہیں پتا تھا کہ کمپیوٹر ہوتا کیا ہے، مانیٹر میں اور ٹی وی میں کیا فرق ہے، وہ بھیج رہا تھا لیکن مجبوری میں. لیکن یہ بچہ قبول کیوں نہیں کر رہا؟ اسے پتا ہے کہ اگر میں نے یہ پرانے دور کا کمپیوٹر رکھ لیا تو جو کام جو پروگرامنگ میں کرنا چاہتا ہوں وہ اس کمپیوٹر کی اوقات ہی نہیں ہے. میں اگر اس کو اپنے پاس رکھوں گا بھی تو جو میں نے کام کرنے ہیں اس کمپیوٹر کے ذریعے سے کبھی بھی انجام نہیں دے سکتا. اب اگر یہ بچہ اس کمپیوٹر کو اٹھا کر پھینک رہا ہے تو اس لیے نہیں پھینک رہا کہ اسے پتا نہیں ہے، یہ اس لیے پھینک رہا ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہ میرے قابل نہیں ہے. بس یاد رکھنا کہ حیات کے مرحلے میں وہ جگہ آتی ہے کہ جہاں مومن خدا کے سامنے اپنے ایمان کی جب گواہی اپنے خون کے ذریعے سے دے رہا ہوتا ہے تو خدا اسے اس حیات سے زیادہ افضل حیات عطا کرتا ہے. لہذا شہید جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ اسے وہ حیات ملکوتی عطا کرتا ہے جسے حیات طیبہ کہا جاتا ہے. اب جب شہید کے پاس یہ حیات طیبہ آتی ہے تب اسے پتہ لگتا ہے کہ اصل تو حیات یہ ہے، اور اس حیات کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ اس بدن کے بغیر بھی اپنے آپ کو جاری رکھ سکتی ہے. ایک مثال اور دے دوں شاید جو آپ کے ذہن کو اور نظر. دیکھیے ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ میں ایسی ہیں جو شاید اب ہم مثال دے کر سمجھا سکتے. آج سب کے پاس موبائل ہے، ہم سب کے پاس، ہم سب استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر آگے چل کر کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ جائے کہ جو یہ کہے کہ بھائی آپ کو اتنے بڑے موبائل کو اٹھانے کی اور پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے بدن میں کوئی چپ لگا دیں گے، یہ چپ لگنے کے بعد بس آپ نے اپنے ذہن میں سوچا یا بولا آپ کا نمبر ڈائل ہو جائے گا، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے موبائل رکھیں. تھوڑی سی دیر کے لیے تصور اور انشاءاللہ یہ ٹیکنالوجی آ بھی جائے گی. اب اگر ایسی کوئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ کو اب موبائل کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے بدن میں ایک چھوٹی سی چپ لگائیں گے، اس کے بعد آپ کی کنیکٹیوٹی آٹومیٹیکلی آپ بولیں گے، آپ کی آواز جائے گی کانوں میں، آپ کو آواز آئے گی آپ کو موبائل کی ضرورت، تو کتنے لوگ موبائل لے کر چلیں گے؟ کتنے لے کر چلیں گے؟ بھائی جیسے ہی یہ ٹیکنالوجی آئے گی سب لوگ کہیں گے اتنے وزن کو اٹھانے کی ضرورت کیا ہے. تو اب یاد رکھیے گا جیسے ہی مرحلہ ترقی کا آگے جاتا ہے پچھلی ٹیکنالوجی فضول ہو جاتی ہے، پچھلی ٹیکنالوجی اضافی وزن بن جاتی ہے. ایک مرحلہ چاہیے ہوتا ہے جب آپ ایک ٹیکنالوجی سے دوسری ٹیکنالوجی کے زمانے میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو پچھلی ٹیکنالوجی سے اپنی جان چھڑانی پڑتی ہے. ایک مثال اور دے دو تھوڑا سا اور نزدیک ہو جائیں گے. یہ جو میرے سینئر جتنے بھی دوست ہیں ماشاءاللہ جو 30 سال سے زیادہ کی عمر کے ہیں، 40 سال سے زیادہ کی عمر کے ہیں، ان سب کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں ہم ویڈیوز دیکھنے کے لیے VCR استعمال کرتے تھے. ہاں یاد ہوگا، سبھی کو یاد ہے ماشاءاللہ VCR ہوا کرتا تھا. لیکن میرے بچوں کو پتا ہے VCR کیا ہے؟ ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا، انہوں نے زندگی میں کبھی VCR نہیں دیکھا ہوگا. اب VCR آپ کو یاد ہے اتنی بڑی ایک مشین، اس میں اتنی بڑی ایک کیسٹ لگتی تھی، کیا کرتی تھی؟ صرف 3 گھنٹے کی ویڈیو آپ کو دکھاتی تھی. اور وہ زمانہ بھی یاد ہوگا کہ VCR جب تھا تو ہمارے ہاں VCR اسٹیٹس سمبل بن چکا تھا. مثلا کسی نے شو مارنی ہوتی تو وہ کہتا میرے گھر VCR، لوگ کہتے ہاں بھائی VCR ہے تو یہ پیسے والا. بہت شو مارنی ہو تو کہ بھائی میں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں VCR دیا، کہ بڑے پیسے والا آدمی ہے اس نے VCR. آج کتنے گھر میں کس کس کے گھر میں آج کام نہیں کرتا؟ کیا کرتا ہے؟ کیسٹس موجود نہیں ہے؟ موجود ہیں. کام بھی کرتا ہے، کیسٹ بھی موجود ہے، لیکن آپ نہیں رکھتے اپنے پاس. کیوں؟ آپ کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ بوجھ بن گیا ہے. اگر آج بھی ہم VCR کے ذریعے سے کام چلانا چاہیں تو اب کام نہیں چلتا، اب تو ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو حتی USB کی ضرورت بھی ختم ہو گئی. وہ کہتا ہے اپنے ویڈیو دیکھنی ہے انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرو، خود بخود ویڈیو آ جائے گی. اب تو آپ کو ضرورت، ہاں بھائی ترقی ہوئی نا. آپ پہلے VCR سے CD پر آئے، CD کے بعد آپ USB میں گئے، USB سے نکل کر آگے کہاں پہنچ گئے؟ جب آپ کو کسی بھی ڈیوائس
ڈیوائس کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے, آپ کنیکٹیوٹی کریں, آٹومیٹیکلی آپ کے ڈیوائس پر لائیو اسٹریم آ جائے گی. بس آپ نے غور کیا, جیسے جیسے آپ ترقی کر رہے تھے آپ نے مادے کو پیچھے چھوڑا, مادے کو پیچھے چھوڑ دیا نا, اب آپ کو ضرورت نہیں ہے. جیسے جیسے انسان ایمان کے مراحل میں ترقی کرتا ہے, ایمان زیادہ ہو, مادے سے اس کی دوری ہوتی چلی جاتی ہے. شہادت اس مقام کا نام ہے کہ جب شہید اس مقام پر پہنچتا ہے تو اسے اپنی حیات کو گزارنے کے لیے حتی اس بدن کی بھی حاجت باقی نہیں رہتی. اب شہید اس مرحلے میں ہوتا ہے کہ جب اللہ اسے حیات ملکوتی اور حیات طیبہ دیکھتا ہے تو اس کے بعد اختیار ہوتا ہے, وہ چاہے تو اپنے بدن کے ساتھ زندہ رہے, اختیار ہوتا ہے, اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے بدن کے ساتھ زندہ رہ سکے, لیکن اسے یہ بدن بوجھ لگ رہا ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اب بھی اگر میں بدن کے ساتھ رہا اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا جو خدا نے میرے لیے قرار دیا ہے. لہذا شہید اپنی مرضی سے بدن چھوڑ رہا ہوتا ہے. اب جن کو شعور نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارا مرا ہے ویسے ہی یہ بھی ہوگا, لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ شہید وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے بدن چھوڑ رہا ہوتا ہے. لہذا خدا نے کہا یہ زندہ ہے ولیکن لا تشعرون, یہ زندہ ہوتے ہیں لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں ہے. اب چونکہ زندہ ہوتے ہیں لہذا فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, خبردار ان کے لیے موت کا گمان بھی نہ کرنا. کیوں؟ بل احیا, یہ زندہ ہیں, عند ربهم يرزقون, اور اپنے پروردگار کی جانب سے رزق بھی پاتے. صرف رزق نہیں پاتے بلکہ فرمایا فرحین بما آتاهم الله من فضله, یہ حالت فرحت میں ہوتے ہیں اس فضل کی وجہ سے جو اللہ انہیں عطا کرتا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَنْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. صرف یہی نہیں بلکہ یہ شہداء اپنے پیچھے آنے والوں کو جو کہ ان سے ابھی ملحق نہیں ہوئے انہیں یہ بشارت دے رہے ہوتے ہیں کہ جس حیات کے مرحلے میں ہم داخل ہو گئے ہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, وہاں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن کا مقام. لہذا عزیزان من, اب بات صرف اتنی ہے کہ اگر کوئی زندہ ہو اور اس کو مدد کے لیے طلب کیا جائے, اگر کوئی زندہ ہو اور اس کی ملاقات اور زیارت کے لیے جائے تو نہ یہ شرک ہے اور نہ بدعت. لہذا ہمارا یقین ہے کہ ہمارے ائمہ جتنے بھی ہیں یہ صرف شہید ہی نہیں ہوتے بلکہ ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جو ان کی محبت دل میں رکھے اللہ انہیں مقام شہادت عطا کرتا ہے. لہذا پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم بھی شہادت کے مرتبے میں پہنچنا چاہتے ہو تو آسان ترین فارمولا یہ ہے من مات علی حب آل محمد, من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. بس اب مقام فکر یہ ہے کہ جس کی محبت ہمیں مقام شہادت عطا کر کے ابدی زندگی عطا کر دیتی ہے وہ خود کتنا زندہ ہوگا. لہذا ہمارا عقیدہ صرف یہ نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار زندہ ہیں بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس حی مطلق کا حیات کا رزق جن ذوات مقدسہ سے پورے کائنات میں پھیلتا ہے وہ ذوات مقدسہ نور محمد و آل محمد علیہ السلام. کہ انشاءاللہ اس مرحلے پر گفتگو عائشہ آگے چل کر آپ کی خدمت میں کل سے عرض کروں گا کہ یہ ایسے نہیں ہیں بلکہ ہمارے پاس دلائل عقلی موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء اور صفات کا جتنا فیض ہے کائنات میں وہ ذوات مقدسہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذریعے سے کائنات میں جاری ہوتا ہے. بس اگر اللہ حی مطلق ہے تو کائنات میں جہاں جہاں حیات ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے کائنات میں جاری ہوتی ہے. بس اہل بیت اطہار نہ صرف زندہ ہیں بلکہ زندگی عطا کرنے والے ہیں, صرف زندہ نہیں ہیں زندگی عطا کرنے والے ہیں. لہذا ان کی جب ہم زیارت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو صرف زندہ کے پاس نہیں جا رہے ہوتے, ایسے زندہ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں جو آنے والے کو بھی زندگی عطا کر رہا ہوتا ہے. لہذا بعض مقامات پر بعض بہت ہی بس سطح کے بعض گفتگو کر کے کچھ چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی. مفسر قرآن حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی اپنے حالات میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں میں جب حج پر گیا تو حج کے دوران روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کے روضہ اقدس پر حاضری دینے کا موقع ملا. جب میں حضرت کے روضے کے پاس پہنچا اور چاہتا تھا کہ زیارت کروں
تو وہاں ایک شخص کھڑا ہوا، جیسے ہی میں نے زیارت کی کوشش کی مجھ سے کہنے لگا شرک شرک بدعت۔ میں نے کہا بھائی کیوں شرک کیوں بدعت؟ نقل کفر نہ باشد، اشارہ کر کے کہنے لگا کہا یہ مر گئے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کہنے لگے دل تو میرا بہت جلا، لیکن میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی تمہیں کیسے پتا لگا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے؟ رسول کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ شرک بدعت، ان سے مت مانگو۔ کیوں نہیں مانگو؟ کہ یہ مر گئے ہیں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے اس سے کہا بھائی تمہیں کیسے پتا لگا کہ یہ مر گئے ہیں کچھ نہیں کر سکتے؟ جب میں نے اس سے کہا تو اس نے اپنی جیب سے پین نکال کر زمین پر ڈال دیا، اور زمین پر ڈال کر بڑی حقارت کے ساتھ، میں الفاظ دہرا نہیں سکتا لیکن حقارت کے ساتھ کہنے لگا اے نبی مجھے یہ قلم اٹھا کر دے دو۔ پھر کہا اے نبی یہ قلم مجھے اٹھا کر دے دو۔ پھر تیسری دفعہ اس نے کہا اے نبی یہ قلم اٹھا کر، مجھے قلم ہاتھ میں نہیں آیا۔ اس نے جھک کر قلم اٹھا کر جیب میں رکھا اور مجھ سے کہا دیکھا یہ ایک قلم اٹھا کر تو دے نہیں سکتے تمہیں، اور تم ان سے اپنی حاجات مانگ۔ اگر محسن قراتی کہنے لگے، میں نے کہا بھائی بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی، آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ لیکن میں نے اس سے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے جو ٹھیک ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، قلم بھی نہیں اٹھا کر دے سکتے، تو ان کو نہیں پکارنا چاہیے؟ کہا ہاں ایسا ہی۔ میں نے کہا کہ اچھا خدا کو تو پکار سکتا ہوں نا، میں خدا سے تو دعا مانگ سکتا ہوں؟ بھائی یہ تو تم نے کہہ دیا کہ مر گئے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، انہیں مت پکارو، خدا کو پکار سکتا ہوں یا نہیں؟ کہنے ہاں خدا کو پکارو، وہی تو ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے۔ میں نے اسے کہا کنفرم کر دو خدا کو پکار سکتا ہوں یا نہیں؟ کہا ہاں خدا ہی کو، یہی تو توحید ہے، پکارو خدا کو، تمہیں جو بھی چاہیے سب کچھ خدا کرتا ہے۔ کہا جو بھی؟ کہا جو بھی۔ میں نے پھر کنفرم، یہ تو مر گئے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، خدا سب کر سکتا ہے۔ کہا ہاں بھائی یہی تو توحید ہے، سب کر سکتا ہے، خدا سے مانگو جو بھی مانگنا ہے۔ کہا جیسے اس نے کہا جو بھی مانگنا ہے خدا سے مانگو، میں نے بھی اپنی جیب سے پین نکالا، پین نکال کر میں نے زمین پر ڈال دیا، اور زمین پر ڈال کر میں نے کہا یا اللہ یہ پین اٹھا کر مجھے دے دے۔ میں نے بھی کہا یا اللہ یہ پین اٹھا کر دے دے مجھے۔ کہا وہ میری شکل دیکھ رہا ہے۔ میں نے دوبارہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، بڑے گڑ گڑا کر کہا، میں کہا یا اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، یہ پین اٹھا کر دے دے مجھے۔ پین ہاتھ میں نہیں آیا۔ کہا میں نے تیسری دفعہ اتنی دل کی گہرائیوں سے کہا کہ حتیٰ میرے آنسو آ گئے، یا اللہ یہ پین اٹھا کر مجھے دے دے، لیکن پین ہاتھ میں نہیں آیا۔ کہا میں نے جھک کر پین اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالا، اس سے کہا کہ اگر ایسے کسی کا حی اور قادر ہونا ثابت ہوتا ہو تو جا کر پہلے اپنے خدا کو تو زندہ اور قادر ثابت کر، پھر پیغمبر کے بارے میں بات کرنا۔ پین تو خدا نے بھی نہیں دیا، اگر یہی معیار ہے اس بات کا تو پین تو خدا نے بھی نہیں دیا۔ تب جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جس شے کی طاقت خدا نے دی ہوئی ہے وہ کام خدا ہمارا کبھی نہیں کرے گا۔ تو ہم بھی بس یہی سمجھاتے ہیں جو چیز ہماری قدرت کے دائرے سے باہر نکل جاتی ہے اسی کے لیے ہم اہل بیت کے دروازے پر آتے ہیں۔ وسیلہ اسی مقام پر ہے، دعا اسی مقام کا نام ہے کہ جہاں تک انسان کی تدبیر کا دائرہ ہے وہاں تک تدبیر کرے۔ جو تقدیر بنانے والے ہیں ان سے تقدیر مانگنا، یہ زیارت اور یہ وسیلہ۔ لہذا عزیزان جنہوں نے کائنات کی تقدیر بنائی ہے، جن کے دروازے پر آ کر کمال یہ ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اہل بیت اطہار کہ جن کے ہاتھ میں کائنات کے نظام کی نبض موت صاحبان امر، جن کی انگلی کی اشارہ سورج پلٹا۔ یہ سوالات ہیں کبھی ہمارے بچوں سے بھی کہ بھائی اگر حضرت امیر اتنے طاقتور تھے، تمہارے ائمہ اتنے طاقتور تھے، تو اپنی انگلی کے اشارے سے دشمنوں کو ختم کیوں کر دیا؟ یہی تو اہل بیت کا کمال ہے کہ اہل بیت اطہار نے اس الہی طاقت اور قدرت کو کبھی اپنے ذاتی نفع کے لیے استعمال، کبھی کسی ایسے مقام پر استعمال نہیں کیا جہاں پر خدا نہیں۔ لہذا اگر خدا چاہتا یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے تمہیں آزمائے تو اس وقت تک امر جاری نہیں ہوتا جب تک کہ تمہارے اندر کا شیطان باہر نہ نکل آئے۔ لہذا ہر شے پر قادر، یہ یاد سامنے جانتے تھے۔ جنہوں نے سیدہ کے دروازے کو آگ لگائی تھی نا، یہ وہ تھے جنہوں نے خیبر میں میرے مولا کی 2 انگلیوں پر خیبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو جنہوں نے علی کو خیبر 2 انگلیوں سے اکھاڑتے ہوئے دیکھا ہوگا، انہیں نہیں پتا ہوگا کہ علی کتنا طاقتور ہے، علی کے ہاتھ میں کتنی طاقت، لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ آج علی دین کی حفاظت کی خاطر، خدا کے امر کو جاری کرنے کی خاطر تلوار، لہذا انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ کام کرو کہ کہیں علی تلوار نکالے، لیکن میرے مولا نے تلوار نہ نکال کر یہ بتایا ہے کہ ہم وہ ہیں جو وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کی منزل پر ہیں۔ اگر خدا کی مرضی ہو تو علی کی تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اگر خدا کی منظور نہ ہو تو علی کی تلوار کو کوئی باہر نکلوا۔ لہذا عزیزوں امام حسین جانتے ہیں کہ حر کا دل ہمارے ساتھ، لیکن اس وقت تک فرصت دی جب تک حر اپنی مرضی سے پلٹ کرنا۔ لہذا میں نے اس دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، امام حسین کا یہ جملہ سنگین ہے۔ عرب کے کسی بہادر
बहादुर को अगर ये कहा जाए कि सकुलत का उम्मुक, तेरी माँ तेरे गम में रोए, तो फिर इसका जवाब सिर्फ तलवार। लेकिन हुर जानता है कि ये जुमला कहने वाला कौन। इतना सख्त जुमला है कि हुर कांप गया, लेकिन जवाब सिर्फ इतना का, मौला जवाब देने पर कादिर हूँ, मगर क्या करूं, आपकी वालिदा के लिए सिवाय खैर के कोई और बात नहीं। पूरी शब आशूर हुर तड़पते रहे। क्यों? किसी ने देखकर पूछा, कहा हुर क्या हो गया, तेरे चेहरे का रंग बदला हुआ है। कहा मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान देख। पूरी रात जनाबे हुर ने इसी कैफियत में गुजारी। और यहाँ नमाज फजर के बाद जब पहला हमला हुआ हजरत के लश्कर पर और हजरत के कुछ सहाबी शहीद हुए, तो बस अब हुर से बर्दाश्त नहीं। यहाँ अभी लश्कर की दोबारा सफाराई हो रही थी। वहां लश्कर वालों ने देखा कि 3 अफराद लश्कर से जुदा हुए हैं, जिनमें हुर आ गया, हुर का बेटा और गुलाम साथ। बाज ने सोचा कि शायद हुर हुसैन पर हमले में जल्दी करना चाहते, लिहाजा जाने। वहां से इमाम हुसैन के लश्कर वाले भी देख रहे थे कि उस लश्कर से 3 अफराद, लिहाजा बाज अफराद यहाँ पर आमादा हुए कि अगर कोई हमला हो तो जवाब। इस कैफियत में जब इनकी निगाह उन पर है, देखा आने वालों ने कुछ फासला तय करने के बाद अपनी तलवारों के बंद को खोलकर जमीन पर डाल। जैसे ही इमाम ने देखा, इमाम ने इशारा करके कहा आने दो इन्हें, कोई कुछ न करे। जैसे ही कुछ और नजदीक पहुंचे, एक मर्तबा तीनों ने अपने हाथ पसे गर्दन रखे, जिस तरह से गुलामों को लाया जाता है, उस आलम में तीनों इमाम हुसैन की बारगाह। अब जब ये आलम देखा तो इमाम के असहाब भी समझ, सब चुपचाप खड़े देख रहे हैं। हुर नजदीक आए और आने के बाद इमाम की खिदमत में आए, सलाम किया और सलाम करके कहा मौला मैं हुर आया हूँ। इमाम ने फरमाया कौन हुर? मौला आप जानते नहीं हैं। जानते हैं। तो फिर कौन क्यों कह रहे हैं? इमाम का कौन ये बता रहा है कि इससे पहले का हुर और था, और जब तौबा करके आ गया वो हुर ने आकर कहा मौला मैं समझ ये रहा था कि ये आपके साथ क़िताल नहीं करेंगे, बात कहीं बातचीत से हल हो जाए, लेकिन अब देख रहा हूँ और यकीन मैं नहीं चाहता था मौला के ये हो, लेकिन मौला मैं बाइस बना हूँ कि आपको इस दश्त में लाया गया। मैं बाइस बना हूँ कि आपके बच्चे 3 दिन से भूखे और प्यासे हैं। मैं बाइस बना हूँ कि आपको चारों तरफ से घेर लिया गया। मौला ये सारे गुनाहों का बोझ लेकर आया हूँ, लेकिन बस इतना पूछना चाहता हूँ क्या अब भी मेरे लिए माफी और तौबा का कोई दरवाजा खुला है? आज हुसैन जमीन पर खुदा के गफ्फार होने की तजल्ली बने हुए। कितना गफ्फार है खुदा, कितना गफ्फार। वो कहता है तुम सदके दिल से तौबा करके आओ, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ। अगर तुम अपनी तौबा में सच्चे हुए तो सिर्फ तुम्हारे गुनाह माफ नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे नामे आमाल से तुम्हारे गुनाहों को। लेकिन अगर तुमने कमाल तौबा की मंजिल और इखलास को हासिल कर लिया, मैं खुदा इस मरहले का गफ्फार हूं कि तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारी नेकियों में तब्दील कर। हुर जितने गुनाह लेकर आया है ना अपने कंधे पर, ये सारे गुनाह हुर को लानतुल्लाह अलैह बना रहा है। सैयदा की बेटियों को 3 दिन तक भूखा और प्यासा रखना, सैयदा के बच्चों को भूखा और प्यासा रखना, उस हालत में ले जाना कि जहां पर पैगंबर की पूरी ज़ुर्रियत कत्ल हो जाए, ये छोटे गुनाह नहीं। लेकिन जब हुर ने अपनी तमाम इखलास के साथ तौबा की है, हुसैन ने हुर के नामे आमाल को ऐसे पलट दिया कि हर बदी नेकी में तब्दील हो गई। जो अभी तक लानतुल्लाह की सरहद पर खड़ा था, अलैहिस्सलाम की सफ में आ गया। इमाम ने फरमाया कि तेरी हर गुनाह तो अगर सिद्क दिल से करे। और आगे बढ़कर कहता है मौला लेकिन चूंकि ये सब मैंने किया है, लिहाजा अब मुझे इजाजत दें कि अब मैं सबसे पहले कुर्बानी दूं। इमाम ने कहा जा हुर, तुझे इसका भी इख्तियार दिया मैं। कहते हैं हुर ने पहले अपने बेटे और गुलाम को भेजा, गुलाम शहीद हुआ और थोड़ी सी देर के बाद हुर का बेटा शहीद होकर जमीन पर गिरा। जब हुर का बेटा गिरा तो बाप को आवाज दी। जैसे ही हुर के बेटे ने आवाज दी, हुर बेटे की तरफ जाना चाहता था, इमाम ने एक मर्तबा हाथ पकड़कर हुर को रोक लिया। रोक कर कहा हुर, जवान बेटे की लाश पर बाप का जाना मुनासिब नहीं है। अरे हुर को रोका, सिपाहियों को
بھیجا، حر کے بیٹے کا جنازہ آیا، میں کہوں گا یا حسین ابھی حر کو جانے نہیں دے رہے، لیکن کچھ دیر کے بعد جب تمہارا علی اکبر زمین پر گرے گا، حسین ٹھوکریں کھاتے ہوئے جا رہے ہوگے۔ بس عزیزو، اس کے بعد حر نے طلب کی اجازت، ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے حر اس مرحلے پر آئے جب سر پر تلوار لگی، حر ایک مرتبہ چکرا کر زمین پر گرے، امام حسین کو آواز دی۔ راوی کہتے ہیں وہ چند ایک جنازے جن پر حسین خود گئے ہیں ان میں سے ایک جنازہ حر کا ہے، وہ حر کے پاس پہنچے، دیکھا حر تڑپ رہے ہیں، چہرہ خون میں تربتر ہے، امام نے سر آغوش میں لیا۔ حر نے ایک مرتبہ یہ کہا، مولا جانے سے پہلے آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری آنکھوں میں خون ہے، سر سے خون بہ رہا ہے۔ تو امام نے ایک مرتبہ اپنے دامن میں ہاتھ ڈالا، رومال سیدہ نکالا، حر کے چہرے کو صاف کر کے حر کے ماتھے پر رومال زہرا کو باندھا۔ حر نے امام کی زیارت کی، زیارت کر کے کہا، مولا مولا کیا میری قربانی قبول ہوئی؟ امام نے کہا، ہاں حر، جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ کہا، مولا آپ نے معاف کر دیا، لیکن کیا آپ کی ماں نے بھی معاف کیا؟ کہا، حر تیرے ماتھے پر جو رومال باندھا ہے یہی رومال سیدہ